آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بدبخت حضور کی امت کے ایمانوں کو کتنا اس نے گمراہ کیا، لیکن رب ہے۔ پہلے سنتے سا کہ رمضان آیا تو شیطان قید ہویا، اس باری ربیع الاول آیا تو شیطان دا بچہ قید ہو گیا۔ رب ہے، پھر رب ہے۔ ان اندر بیٹھ کے کہہ رہے بابے بڑیاں شہمن۔ خان صاحب بھی خوش ہیں، کہتے کہ اللہ سن دل نہیں سی لگتا، سنگی آ گیا۔ تو اس میں 7563 حدیثیں ہیں جن کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ یاد کتنی تھیں؟ چلو شکر ہے، سبق یاد ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو 16 سال کے اندر لکھا ہے جی۔ یہ کتاب لکھتے ہوئے آپ کو یہ صفحہ نمبر 318 پر انہوں نے لکھا ہے کہ 16 سال لگ گئے امام بخاری کو ایک کتاب لکھتے ہوئے۔ اور آج کیا طریقہ ہے؟ اے لو جی، لات دے ہوتے لات رکھیے، چاہ پئیے سامنے، نال بندے گپ شپ بھی لا رہے ہیں، فیس بک بھی چل رہی، نال کہتے ہیں اے بخاری دی حدیث نمبر کیڑی ہے؟ اور جو جمع کر رہا ہے، جس نے لکھی ہے، اس کو 16 سال لگ گئے جی۔ کتنے سال؟ ہمارے حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے اردو والی بخاری نو سمجھن واسطے 20 سال چاہیے۔ تو یہ تو عربی والی ہے، اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 16 برس ہے۔ اور لکھی کیسے ہے جی؟ حدیث میں نے آپ کو بخاری کی ایک ہی سنانی ہے، تو پھڑک جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 318 پر، یہ وابیوں نے لکھا ہے جی، امام بخاری کی کتاب سیرت کو چھاپا ہے۔ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا۔ ساڑیاں لیٹاں تے اعتراض ہے نا کہ اے فضول خرچی ہو گئی ہے، تو 7563 واری جڑا امام بخاری نے غسل کیتا، اے پانی دی فضول خرچی نہیں ہوئی، اور یہ غسل فرض نہیں ہے کہ جو بالغ پر لازم ہوتا ہے احتلام ہو جائے اس میں غسل کرنا ہے، یہ نہ، یہ غسل واجب بھی نہیں، یہ غسل سنت بھی نہیں ہے۔ قرآن دے 30 پارن 6600 تو زیادہ آیتن کدھر بھی رب نے نہیں کیا کہ میرے حبیب دی حدیث لکھن تو پہلے تسی غسل کرنا ہے۔ لکھاں حدیثاں کدھر حضور نے نہیں فرمایا کہ غسل کرنا ہے۔ تو امام بخاری نے کیتا، انہاں دے قول دے مطابق تے امام بخاری نے قرآن دی بھی مخالفت کیتی ہے تے حدیث دی بھی مخالفت کیتی ہے۔ لاؤ فتوی امام بخاری تے، ساڑیاں لیٹاں تے اعتراض کر دیو جی کتھے لکھیا ہے؟ میں کہ اے کتھے لکھیا ہے؟ تے اگلی بات یہ ہے کہ تم ہماری یہ 2-4 سبز لائٹوں پر اعتراض کرتے ہو کہ کیوں لگا دی ہیں، ساڈا وس چلنے تے اسی ربیع الاول چند تارے توڑ کے اپنے گھر دے ہوتے لا چھڑیے۔ اور کتنے لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ بخاری میں کتنی ہے؟ 7563۔ اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری نے کیا کیا؟ یہاں وضو نہیں ہوتا۔ اور 16 سال میں سردیاں گرمیاں بھی آئی ہیں، دن رات بھی آیا ہے، بیماری دکھ سکھ بھی آئے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدیث میں بغیر غسل تو نہیں لکھی، پہلے غسل کی تھا پھر میں حدیث لکھی۔ اس کے بعد وصلیت رکعتین، 2 نفل بھی پڑھے۔ آدھی کتاب آپ نے حرم مکی میں بیٹھ کے لکھی ہے، اور کچھ کتاب جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں۔ تو انداز کیا ہوتا تھا؟ یہ بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ سیرت امام بخاری میں صفحہ نمبر 319 کے اوپر فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث لکھ لیتا، جب میں غسل کر کے نفل پڑھتا تو حضور کا جو ممبر ہے اس کا جو کونا ہے اس کے اوپر میں سارا، اور مجھے اونگ آتی،
میری آنکھیں بند ہوتی، دل کی آنکھیں کھلتی، حضور کی زیارت ہوتی، میں حضور سے پوچھتا، حضور فرماتے لکھ لو، میں حدیث بخاری میں لکھ لیتا تھا۔ تو ایک محدود اندازے کے مطابق 7563 مرتبہ تو آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، اور جدھر جاتے لوگ شہد دیاں مکھیاں دی طرح آپ نو چمڑ جاندے سن۔ کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی دستار قدموں میں رکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑے چوم رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اے امام بخاری آپ دیکھو لے کمال کیویں آیا، جدھر جاندے ہو دنیا دیوانی ہوندی جاندی ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ حدیثیں کتنی زبانی یاد ہیں جی؟ پھر بولیے گا۔ اور حدیثوں کی سند آپ ایسے پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے جی میں بچہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں ہے، ایڈا کمال دا حافظہ تھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، اس طرح آپ کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے اپنے استاذوں سے سنی، انہوں نے اپنے استاذوں سے سنی۔ استاذ کتنے آپ کے؟ 4000۔ استاذ دا نام دستا نہیں ہے، میں اپنے استاذوں کا نام بتاتا ہوں۔ ابھی دیکھیے گا جو اہل دل ہیں وہ مچل جائیں گے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے حضور امیر المجاہدین سے، اگے بھی میں تو نام دس رہے تھے، بریک نہیں ساڑی۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ انہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے حضرت ملک العلماء استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمت سے، اور انہوں نے سبق پڑھا ہے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ ساڑھے استاد میرے پردادا استاد لگتے ہیں تاجدار گولڑا۔ توجہ جی، آگے جی سن دے جاؤ۔ میں نے سبق پڑھا ہے حافظ ملت جامع المعقول حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی زیدہ شرفو سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت شارح بخاری مولانا غلام رسول رضوی سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے امام احمد رضا محدث بریلوی سے۔ آگے سنیے، میں نے حدیث پڑھی ریاض الصالحین حضرت استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی مفسر قرآن شارح حدیث حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی۔ میرے دادا استاذ ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی۔ ذات دی کوڑ کرلی تے جفے لبیک والے انہوں اپنے شجرے پیش کرو، پھر ساڑھے نال گال کرنا۔ 4000 استاذ ہیں حضرت امام بخاری کے جی، اور شاگرد 90,000۔ کتنے؟ استاذ کتنے؟ شاگرد کتنے؟ 90,000۔ اپنے گھر مجھ دودھ دیندی ہوئے بندہ نال علیہ پنڈو لسی منگدہ چنگا نہیں لگدا۔ تو اڈے اپنے گھر دے اندر سارا کچھ ہے، صرف اپنا ذوق تھوڑا جا بدلو، ذوق بدل جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دین گھر بیٹھے نہیں آتا، گھر بیٹھے ABC نہیں آتی۔ ادھروں سکول نال ہی نکلے جی، ٹیوشن جی، تے نال ہی جناب پھر چھٹیوں ہی ہوتے سمر کامپ کے پتہ نہیں انہوں کہندے کی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، ایک کڑا قرآن دی آیتن کے انہوں سدھا ہی پڑھنا ہے۔ اچھا جیڑا علم ہی پٹھا جی ادھروں اے لو جی، انہیں بندے نو کی سدھا کرنا ہے؟ اے علم تے آوے الف با تا سا، جدی لینی پٹھی ہے انہیں کیویں ٹرنا ہے؟ اے سبق تے ہوئے نا کہ 2 بیماریاں نے سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلی نو نہیں چھڑے۔ ایک تے سر درد آپ نو بہت رہا زندگی تے دوسرا بخار۔ دن رات دے اندر کتنے گھنٹے ہوندے جی؟ اے سارے نو پتہ ہے۔
امام احمد رضا 24 گھنٹے چو 2 گھنٹے سوندے سن، 22 گھنٹے جا کے حضور دے دین دا کام کیتا تے زیادہ تر نکاحت سی، اتنی نکاحت سی کہ آپ دے ہاتھ وچ راشا رہندا سی، کمزوری تے آپ واسطے وڈی مسند ہوندی سی تے اوتھے آپ اس طرح بیٹھتے سن، اس طرح کر کے اٹھ کے بیٹھ نہیں سن سکدے کمزوری دی وجہ تے، ایتھے بیٹھتے سن تے دوات ایتھے سینے دے اوتے ہوندی سی، ایتھوں ڈبو ڈبو کے ہن اے تے پین ہے نا جی، ادو قلم دا زمانہ سی زیادہ تے سیاہی دے اندر ڈبو ڈبو کے تے کاغذ بھی کول تے کمدے ہتھاں دے نال کہندے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کر رہے. منیا امام احمد رضا تو بڑا کمزور ہے کہ تینوں بخار نہیں تیری جان چھڑدا، تیرا سر درد بہت زیادہ ہے جے دی وجہ تو اعصابی کمزوری تینوں ہو گئی ہے، لیکن او وقت بھی تے یاد کرنا کہ ابو بکر صدیق نو سپ ڈنگ مار رہا ہے، لیکن صدیق اکبر سپ نو کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میری گود میں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں. وہ وقت بھی تو یاد کرو نا. تے تگڑا ہو کے رہا ہے، پھر اٹھ کے ہاں جی پھر جدوں ویکھیا کمزوری آ گئی تو پھر کہنا نہیں امام احمد رضا مانا ہے کہ درد سر ہے، مانا ہے کہ بخار ہے، مانا ہے کہ تم بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو، لیکن وہ وقت بھی تو یاد کرو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 72 زخم لگے ہیں، ساری آنکھ سے کھلا ہوا ہے، دونوں بازو شیل ہیں اور آپ بے ہوش زمین پر پڑے ہوئے ہیں. صدیق اکبر آپ کی تلیوں کی مالش کرتے ہیں اور 7 ہتھیلیوں کو ایسے کر کے ملتے ہیں اور چہرے کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں احد کے اندر، اور تم جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں تو صدیق ان سے پوچھتے ہیں طلحہ کی حال ہے؟ وہ اگو کہندے ہیں بادشاہ مینوں چھڈو دسو رسول اللہ دا کی حال ہے. تاجدار ختم نبوت. توجہ جی توجہ. بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نہیں. کتنے لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں امام بخاری کی؟ بخاری شریف میں کتنی ہیں؟ 7563. امام بخاری دے استاذ کتنے ہیں؟ 4000. شاگرد کتنے ہیں؟ انہوں استاذوں چو ایک استاذ دا نام لے رہے ہیں جی، امام احمد بن حنبل. امام شاگرد نو کتنی حدیثاں زبانی یاد ہیں؟ استاذ نو 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد. بیٹا گوگل پہ لکھو امام احمد بن حنبل، ویکیپیڈیا پہ، کسی دا اور نیٹ ذرا تیز چل رہا ہے وہ لکھے امام احمد بن حنبل، سال وفات نکالو، 1250 سال پہلے دا بابا ہے، 1350 سال. جی آ گیا جی. یہ انگریزی چ ہے نا جی، آپ سکول نہیں جا سکے. اے پتر اے آ گیا وکی 164 ہجری دے اندر آپ پیدا ہوئے جی. امام احمد بن 164 تے 241 ہے سال 241 مینوں یاد ہے الحمدللہ. اے صرف دسیا تاں کہ تو انہوں پتہ ہوئے 164 ہجری دے اندر امام احمد بن حنبل کی ولادت ہے جی. 3 بادشاہاں دے نال ٹکر ہو گئی جی. ہر بادشاہ نے کہا جی قرآن فنا ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں فنا ہو سکتا. انہوں نے کہا مولوی نو لمحہ پاؤ. آپ نو بغداد شریف دے اندر نہ سواری دے ہوتے، اے میں تڑنال تقریر نہیں کر رہا، تو انہوں صرف تاڑی تاریخ سدھی کروانا. سبحان اللہ. آپ نو سواری دے ہوتے اس طرح بنیا جاندہ ہے، اس طرح. اللہ. آج تے مینوں حسین بھائی لے کے آئے، اگو 4 بندے نے پکڑیا، میں مسجد داخل ہیں، جتی ایک سنگی نے چکی جنا. ایڈا وڈا صوفہ تو سلایا، پھر قبلہ نے ایڈے وڈے وڈے القاب دے کے تے مینوں بلایا. یہ تے دین بیان کرنا بڑا آسان کام ہے. احتیاط بننے اگلے کوڑے مار رہے ہیں. تے حضرت امام احمد بن حنبل نو 17 کوڑے بڑے سپیشل قسم دے انہوں نے مارے.
آپ خود فرماندے سن، امام ابن کثیر نے لکھیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے سن جڑے خاص 17 کوڑے مینوں وجے انہاں چوں اگر ایک کوڑا ہاتھی نوں وج جاندا انہیں بہ جانا سی۔ اے دین اے اج جڑا تسی ایڈا سوکھا ہو کے دین سن رہے ہو، اے دے واسطے ساڈے وڈیاں نے بڑیاں قربانیاں دتیاں۔ تے اے جڑی جگہ ہے نا، اے ایتھے مولانا کفایت علی کافی نوں لون تے مرچاں وچ پا کے نا تو تے استری پھیری جاندی سی۔ اے 1856 دی 57 دی کہانی پڑھو ساری، تو پھر آپ کہندے سن ہاں بھائی مولوی دس ہن انگریز دے خلاف بولیں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائیں۔ 3 بادشاہ آئے جی، آپ نو بیڑیاں بھی انہوں نے پائیاں، ہتھ کڑیاں بھی پائیاں، بنیاں بھی، تے پھر وہ کہندے سن بغداد شریف دے اندر سواری تے بٹھا کے میں بغداد شریف گیا، ایک 3 جگہ چ منصوب ہے کہ اے امام احمد بن حنبل دا مزار ہے، یا اے وے، یا ایک روایت ہے کہ دریائے دجلہ دے تھلے وے آپ دا مزار، اتو پانی لانگ رہا۔ آپ نے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا بڑا گنبد ہوئے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے۔ لو جی، آپ جیل ہیشن تے آپ نے کوڑے مارے جی۔ اس وقت آپ نے جی تہ بند شریف بننی سی، تو پہلے وقتوں میں ہمارے علماء تہ بند ہی باندھتے تھے، تہ بند آپ نے بننی سی تو انہوں نے ہاتھ اس طرح پیچھے کر کے رکھے سن، تے جدوں کوڑا وجیا نا تے آپ دا جسم چونکہ دبلا پتلا سی اندر نو سرکیا تے او تہ بند تھلے ہو تے تہ بند شریف جب سرک رہی تھی نا، نیچے ہو رہی تھی، تے آپ دے دل وچ گل آئی اور اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ سونیا میں تیرے محبوب دی عزت تے اور تیرے محبوب دے اوتے جڑی نازل ہوئی ہے کتاب میں تے او دی عزت تے پہرا دین واسطے تے آیا، انہاں نے میرے ہاتھ بننے تے مینوں مار رہے ہیں، سونیا میں تیری بارگاہ چ عرض کردا میرے ستر دی تے میرے شرم دی شرم رکھی۔ انسان نو اپنی عزت بڑی پیاری ہوندی، انسان یہ نہیں چاہتا کہ کسی دے سامنے وہ ستر کھل جاوے، بس اتنا عرض ہی کیتا کہ سونیا شرما رکھی اور دل چ گل کی، کیونکہ وہ تہ بند سرک رہی تھی، نیچے جا رہی تھی، تو امام فرماتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ آیا، اس طرح ہاتھ آیا تو انہیں تہ بند پھڑ کے نا اس طرح کر کے ٹیٹ کر کے تے ہاتھ غائب ہو گیا، تے میں پریشان ہویا بھئی اے ہاتھ آیا کدھروں تے گیا کدھر، تے پچھو آواز آئی جیڑا پنجابی دے اندر بابا جی ترجمہ کردے سن کو جدوں تہ بند ٹیٹ ہو گیا تو امام فرماتے میں حیران ہوا کہ اتنے نہ میرے کو آیا نہ کوئی گیا، تے تہ بند کے میں ٹیٹ ہویا؟ فرمایا احمد بن حنبل مالک تگڑے ہون کڈ نہیں لگن دیندے، مالک تگڑے ہون کڈ نہیں لگن۔ امام بخاری کے استاذ ہیں جی، 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں، آج 1447 ہجری ہے جی، 241 ہجری کے اندر میرا رابطہ تھا، مجھے انہوں نے بار بار پوچھا بھائی نے کہاں پہنچے ہیں، میں نے کہا جی میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اب یہاں رابطہ تھا تو میں یہاں پہنچا ہوں، یہ ذرائع ابلاغ ہے، یہ ٹیلی فون ہے، لوکیشن بھی منگوا لی جاتی ہے، تے 1200 سال پہلے 241 ہجری دے اندر تے شہ ہی کوئی نہیں سی، دوسرے شہریں جانا ہوندا سی تے دن لگ جاندے سن، لیکن امام احمد بن حنبل دا جدوں جنازہ اٹھیا 17 لاکھ بندہ آپ دے جنازے یہ تے کہنا ہے سبحان اللہ۔ میں نو شیر بھی بڑے آندے ہیں، پر میں تم کہہ رہے ہیں میں تواڈے قبلے سدھے کروا رہے ہیں، قبلے کنے بندے جی ہیں جی؟ ممنون حسین دے جنازے دے اندر 1700 بندہ بھی نہیں سی نے، جڑا نون لیگ دے زمانے دے اندر صدر پاکستان رہا، 1700 کڈو اے یوٹیوب نو منو، اے کراچی جنازہ ہویا 1700 بندہ نہیں سی، تے بابا جی نہ صدر پاکستان، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر خارجہ، نہ کسی اور بڑی حکومت کے وہ سپہ سالار، لیکن 2.25 2.5 3 کروڑ بندہ مینار پاکستان ہے، بندے کدھروں آئے؟ تے بابا خود کہہ گیا وہیل چیئر دوتے پتروں قیامت تک سوچتے ہی رہ جاؤ گے بندے کدھروں آئے سر۔ آج بھی میرے بابا کی تھی، محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. 17 لاکھ بندہ. اگلی گل یہ کہندا بابے تے شے کوئی نہیں. میں کہا باندر کی جانے ادرک دا سواد. جنہیں ساری زندگی شہد نہ کھادا ہوئے انہوں گجرات دی بام بھی کھوا چھڑو کہ شاید بڑا سریلا ہے. انہیں کھادا جو کوئی نہیں. جنہیں دیسی گھیو نہیں کھادا انہوں تسی بناسپتی بھی کھوا کے کو گھی ہے. اوہو بلے بلے آج تک تو میں نے ایسا گھی چکا ہی نہیں ہے. تے اے میں تو نال بابیں دیاں گلاں کر رہے ہیں. جدوں آپ دا جنازہ جا رہا سی, آپ دا جنازہ نا اس طرح کر کے انگلیاں دے اتے جا رہا سی. 17 لاکھ بندہ. اسی عامر عبدالرحمان چیمہ علیہ رحمہ دا جنازہ ویکھیا تے لوکاں نے پوچھیا کہ دا جنازہ ہے. انہوں نے کہا مسلمانہ دا امام جا رہا یہودیاں نو. تے یہودی کہنے لگے اچھا چلو کوئی گل نہیں اسی بھی کندھا دے دینے ہیں. چلو موقع بھی ہے, رسم بھی ہے, دستور بھی ہے, محلہ بھی کوئی ہے, بغداد دے اندر اتنے رہندے سن. تے چلو مولوی صاحب نال بڑی زیادتی ہوئی ہے, چلو اسی بھی کندھا دے دینے ہیں. امام احمد بن حنبل فرمان لگے پتر تو دے ہاں کندھا پھر تینوں پوچھتے ہیں. امام زابی نے لکھیا کہ جڑے یہودی دا کندھا حضرت امام احمد بن حنبل دے جنازے دی چارپائی دے بانس دے نال لگ جاندا سی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی. 20,000 یہودی آپ دا جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تے اے جڑے کہنے اسی بخاری والے ہیں تے داڑھی شریف وضو خانے جا رہی ہے تو نہیں تو تھلے نان سٹاپ. خدا نہ خواستہ جے موٹر سائیکل تے بیٹھے ہو ندی مشرق ہی ندی مغرب وچ انہاں نو ویکھ کے لوگی رستہ بدل چھڑ دین. ساڈا امام احمد ہے جدا جنازہ ویکھ کے اگلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہاں دیاں ربیع الاول دیاں تقریراں سن لینا سجے کھبے. پہلی تقریر اسلام میں بدعت کا مفہوم. اے پہلی ربیع الاول دی پہلی تقریر. دوسری جی شرک سے بچنے کے طریقے کیا ہے. اے استاذ گرامی حضرت مفسر قرآن, اور میں نہیں کہ ایتھے میں گجرات آئے تو ذکر کرتا, میں پورا سال اپنے اسی علالی شاگرد ہاں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. تو ایک بندہ باہروں آیا, خیر انہوں بندہ تو نہیں کہہ سکتے بہرحال چونکہ بندیاں دے وچ بیٹھا تے بندے یہ نہ کہن کہ تسی بندہ کہہ ہی چھڑ دے تے کی ہونا سی. تے وہ آیا تے میلاد شریف دی محفل سی. میرے جمن تو بہت پہلے دی گل ہے, 1970 تو بھی پہلے دی گل ہے. تو آپ تشریف فرما تھے, سٹیج لگا ہوا ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ادوں وہ جڑیاں دیواراں دے اوتے لٹکاندے سن, اج کل تو روب لائٹ کہتے ہیں نا, ادوں کہندے سن مرچاں لٹک رہی. یہ وکری گل سی کہ لاندے اسی سن لگدیاں کسی اور نو سن. تے او مرچاں بھی اوتھے لٹک رہیاں تے بینر بھی لکھن کہ محمد مصطفیٰ بارہ مسکرا پئیاں. ادھر لکھیا نور ازلی چمکیا تے غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا آیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. ادھر لکھیا ہے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی, تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں گیت بھی تو انہی کے گا رہے ہیں. ادھر لکھیا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں نہیں, عیدیں دے اتے وقف کرنے ہیں. ربیع الاول نال آپ گل کر رہے ہیں, آپ ربیع الاول دے مہینے نال گل کر رہے ہیں. جناب سالک آپ کہہ رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, چھوٹی وڈی عید. ایک کہندے اسلام میں 2 عیدیں, تیسری کتوں آئی؟ میں کہا جلیا جے تیسری نہ ہوندی 2 کدھروں آنیاں سن. کہتے ہیں اچھا عید ہے تے نماز کتنے بجے ہوئے گی پھر؟ میں نے کہا یہ وہ واحد عید ہے اس پر ہم تمہارے جنازے پڑھتے ہیں. صبح میر صاحب دے دوالے نہ ہو جانا, رات نو کڑا مولوی بلایا سی نے, گلاں دا جواب دیو, اسی تہاڈے نال گل کر رہے ہیں. نماز کتنے بجے؟ میں نے کہا بھائی چھوٹی بڑی عید پر ہم نماز پڑھتے ہیں, اس عید پر تمہارے جنازے ہوتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو شیطان نے نا مٹی سر دے اتے پائی تے چیخاں مار کے روئے, ماتم کیتے. انہوں کسی نے پوچھا اوئے چلیا تو ساری دنیا نو روا رہے ہیں تے
آج تو آپے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا سسٹم ہی فیل ہو گیا ہے, میرا منصوبہ سارا ہی خراب ہو گیا. انہیں کیا کی؟ انہیں کہا میں تو پوری کوشش کی تھی کہ سارے نو جہنم وچ لے کے جاواں گا, اج کملی والا آ گیا ایک سجدہ کرے گا اللہ سارے نو ہی بخش چھڈے گا. تے روواں نہ تے کی کراں؟ تے آپ فرماتے ہیں اچھا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو. بس فرق یہ ہے کہ پہلے ابلیس روتا تھا, آج کل پہلے ابو جان روتے تھے, آج کل بچے روتے ہیں. لو جی 20,000 یہودی امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان. ان کے ایک شاگرد کا نام امام بخاری ہے جی, استاذ کا نام امام احمد بن حنبل 4,000 میں سے ایک. دوسرے استاذ جی آپ کے, ان کا نام ہے حضرت ابو العالیہ. حضرت میری پونی تقریر ہو گئی ہے, بس تھوڑی جی رہ گئی. جڑی حدیث میں تو ساری تفصیل سنائی تے یہ جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 843 کے اوپر امام بخاری کے استاذ حضرت ابو العالیہ کا نام موجود ہے. انٹرنیشنل پیج 843 ہے جی. باب قولہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایتھے تو دس کے جا رہے ہیں کہ مسجد نور دے اندر جڑا میلاد ہو رہا اے دا ثبوت بخاری چ ہے یا نہیں. بس ہے. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذوں کو پوچھا, استاذ گرامی آپ نے فرمایا جی پتر, کہا یہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی غیب کی خبریں دینے والے پر درود بھیجتے ہیں. نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا. نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. اے تو کہتے ہیں دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں کہ تو مستری بھی دس تے دیوار دا نام ہی دس. اور وہاں تو شان یہ جو حضور کے جوڑے مبارک سیتے ہیں وہ پاس بیٹھنے والے کو بتا رہے ہوتے تھے, او ایک جبریل آ رہے, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خان. اے گل مک جانی, اکھاں بند ہونی, سارا کچھ سامنے آ جانا ہے. پر سمجھ آ جاوے نا جی تے داڑھی منڈے نو آ جائے جی. طارق عزیز نیلام گھر والا, انہیں آپ کو پتہ وہ آتا تھا ایک مخصوص انداز کے اندر, سنتے کانوں کو, دیکھتی آنکھوں کو, ہنستے چہروں کو ہماری طرف سے بہت محبت بھرا سلام ہو. اور نئے نئے سوال لے کر آتا تھا جس میں جنرل نالج کے ہوتے تھے, تاریخ کے ہوتے تھے, سیرت کے. اس نے ایک مرتبہ حضور کی سیرت کے حوالے سے ایک سوال پوچھا. ایڈیٹوریم فل ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھن, وچ مولوی ایک بھی نہیں. اس نے کہا کہ آج میں ایک نیا سوال لے کر آیا ہوں, جو صحیح جواب دے گا اس کو ڈبل انعام دوں گا. ان کا جی پوچھیں. اس نے کہا بتاؤ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرنا آتا تھا؟ سارے ایسے ہو. اس نے پھر پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرنا آتا تھا؟ اب کسی کو جواب ہی نہیں آ رہا, کوئی جواب کیا دے. لیکن ورفعنا لک ذکرک ذم اللہ, ایدی تکلیف. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کیا ہے؟ میلاد وہ نہیں ہے کہ بیان کریے تو اپنے خوش ہونا. میلاد وہ ہے کہ اپنے دے سینے ٹھر جاون, دشمنوں دے سینے پھڑ جان. زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں. اور میں یہ زمانہ بھی تو مصطفیٰ کا ہے. بس پھر مرتا کیا نہ کرتا, کہاں سے واپس جاتا. حضرت امام بخاری نے اپنے استاذ گرامی سے پوچھا استاذ جی میرا یہ سوال ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے بتایا تو نہیں ہے نا کہ میں ایسے بھیجتا ہوں, لیکن اس نے کہا ہے میں بھیجتا ہوں اور یقیناً وہ بھیجتا ہے. تو استاذ جی میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے گا کہ اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے. سوال ایسے ہوتے تھے. یہاں سوال
کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ میں نے کہا آپ کی نسلوں کے جنازے ختم ہو جائیں گے، میلاد ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا ملتا ہے میلاد کرنے سے؟ میں نے کہا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ آیا، عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، مولا علی کے زمانے میں 4 مرتبہ آیا، امام حسن کے زمانے میں 6 مرتبہ آیا۔ کیا انہوں نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا اجازت ہو تو صدیق اکبر کا پہلا میلاد پیش کروں آپ کو۔ پہلا میلاد جو رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر نے منایا، اس کا رنگ یہ تھا، آپ نے فرمایا 36,000 ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کی گردنیں اتار دو۔ یہ پہلا میلاد ہے۔ جنگ یمامہ ربیع الاول میں لڑی گئی، جنگ یمامہ ربیع الاول میں لڑی گئی۔ ایک بار حضور کا دین تخت پر آنے دو، تو انو میلاد شریف دے زمانے دے اندر حضور دا گستاخ زمین تے نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ پہلا فقتلو، یہ پہلا میلاد ہے حضور کے مبارک زمانے میں۔ صدیق اکبر نے جو منایا جب آپ خلیفہ اول بلا فصل بنے، 36,000 ختم نبوت دے جڑے منکر سن دونا لا چھڑی۔ تو ہم تو بڑا سادہ سا میلاد مناتے ہیں، جڑا صحابہ نے منایا وہ تے دسیے تے تسی تہاڈیاں چیخاں نکل جان گی۔ عرض کی استاد جی اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ تو سوال کتنا بڑا ہے تو جواب پھر دینے والا۔ کسی نے امام بخاری سے پوچھا آپ کو زمانے میں مقبولیت ملی، اس کا راز کیا ہے؟ اور آپ کا حافظہ اتنا تیز ہے، 4 مغز، بادام، مشری، کشمش، ناریل یہ کوٹ کے کھاتے ہیں تو اس لیے اچھا، یا دیسی گھی دیاں تاراں تسی لیندے ہو تے تاں چنگا ہے، کچھ تے کھاندے؟ فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوگا جی، کیا ہے؟ فرمایا یہ جو میری ٹیک بٹن ہے، یہ ٹیک بٹن اور یہ پٹی، فرمایا یہاں میں نے حضور کا بال مبارک سی کر رکھا ہو، اس جگہ حضور کا منہ طیب سی کر رکھا ہو۔ تو یہ حضور کے بال مبارک کی برکت ہے کہ ہر طرف بخاری 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 ہو رہی ہے۔ تو استاذ گرامی نے جو جواب دیا اس پر میری تقریر ختم۔ صفحہ نمبر 843 ہے جی۔ استاذ فرمانے لگے، فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ جو بانیان محفل ہیں وہ اپنی نیت کو دیکھیں اور یہ جواب دیکھیں، اور جو کہتے ہیں کہ اسی بھی کاش کے محفل شریف کروان دے، او اج تو بعد جدوں کران تے اے چیز نو سامنے رکھن۔ جڑے کہندے ساڈے کول پیسے نہیں تے ساڈے کول ہوندے تے اسی بھی کروا سکدے، انہاں واسطے بھی ہے کہ تسی ایک واری درود شریف پڑھ کے اپنے گھر جڑا بچیاں نو پانی دے رہے ہو، بچیاں نو پلا چھڈو، آپے پی چھڈو، یہ بھی حضور دا میلاد ہے۔ امام بخاری فرمانے لگے کہ استاد صاحب نے جواب دیا، فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ فرمایا بخاری جب اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے تو فرشتوں کو جمع کرتا ہے۔ یہ دیتے کہنا ہے سبحان اللہ، نہیں تے میں میک پھر قبلہ نو دے دینا، پھر اے جانن تسی جانو۔ فرمایا اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے۔ آپ نے بھی تو بندے جمع کیے نا۔ اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے۔ جبرائیل آ جاؤ، میکائیل آ جاؤ، اسرائیل آ جاؤ، اسرافیل آ جاؤ، جو فرشتہ رہنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو جب سارے فرشتے آ جاتے ہیں تو اللہ ان کے سامنے اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے۔ امام بخاری نے لکھا اللہ اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل جانتے ہو کہ میں نے اپنے محبوب کا ماتھا کیسا بنایا ہے؟ والفجر، جانتے ہو میں نے محبوب کی زبان کیسے بنائی ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا۔ جبریل پتا ہے میں نے اپنے حبیب کا سینہ الم نشرح لک صدرک، چہرہ والضحا، حجرے ینادونک من وراء الحجرات، زبان لا تحرک به لسانک، نسبت فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ ایمان نال دسنا جامع مسجد نور دے اندر اسی کی کر رہے ہیں؟
حضور دیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں. تو جب حضور کی شانیں بیان ہوتی ہیں اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی. سڑن علی کوئی پارٹی وہ چہرے تو بھی نظر آ جائے, یقین کریں. وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جی, چمگادڑ. ساڑھے ایک سید ہیں, باہر کے ملک میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں فرماتے ہیں میری دن ملاقات ہوئی, میں دن گل کی تھی. اس کی ایک صفت ہے, یہ جو رات نو ہن آ جائے گی نا تو ایک کندھا نو وجے گی, ادھر 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 وجے گی. کیوں؟ یہ روشنی نہیں برداشت کر سکتی, اور جب صبح ہوگی تو یہ درخت دے نال الٹی لٹک کے سوندی, یہ دی فطرت ہے. شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں انہوں پوچھیا کہ جس کاری چ وڑ جاندی ہے سارے دا سکون خراب کر چھڑ دی ہیں, تو جدوں صبح ہوندی ہے تے بوٹے نال الٹا لٹک کے کیوں ستی رہندی ہیں؟ کہن لگی حضور شاہ جی جڑا نور دا منکر ہوئے او دا یہی حال ہوندا ہے. ہن کی کراں میں؟ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. آپ حضرات کے پاس آ کر بڑی خوشی ہوئی, اور اس بات پر خوشی ہوئی کہ آپ نے علم اور محبت کی باتوں کو سنا, اور امام بخاری کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور ویسے یہ تو کہتے ہیں کہ قبروں چوندہ ہی کچھ نہیں ہے نا, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی قبر انور سے کستوری کی خوشبو آتی رہی. امام بخاری کی قبر سے. میں کہا چل جے تیری مان لیندے ہیں قبروں چوندہ کچھ نہیں, تے سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینے ہیں. فرشتے نے آ کے پوچھنا ہے من ربو کو, تو جواب کیوں نے دینا ہے؟ ہاں آپ کی قبروں میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جنہ یار خرید نہ کیتا. باقی رہ گئی گل بابا جی دی, فرماندے سن 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی لاہور باروں لبیک کہے گا تو میں اندروں لبیک یا رسول اللہ کہہ چاہتا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. پوری تقریر وچ میں تواڈے کولوں نعرہ نہیں لوایا جی. ہن اسی حضور دا ذکر کرنا ہے, نعریاں دے نال کرنا ہے. جڑا سمجھدا ہے کہ لبیک دا نعرہ کتھے لکھیا ہے او نوں جواب دے کے تے پھر اودے کولوں نعرہ لواواں. توجہ جی, توجہ توجہ توجہ. لبیک کا نعرہ کہاں سے ثابت ہے جی؟ بخاری سے ثابت ہے جی. صفحہ نمبر بھی بتاتے چلیں جی, صفحہ 1127, 1111 والا تے 27 ممتاز قادری والا ہیں جی. اور حدیث کا نمبر بھی مفتی صاحب بتا دیں, 6500 پورا پنجتن پاک کی نسبت سے. راوی بتا دیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھا, تو حضور جب بھی میرا نام لیتے تھے میں آگے سے کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ دیکھ لیں بخاری ہے, اس وقت مکہ مدینہ میں موجود ہے, صفحہ 1127 ہے, حدیث نمبر 6500 پورا ہے. فرماتے ہیں 3 مرتبہ حضور نے میرا نام لیا, میں نے 3 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کہا. آپ تو بخاری سے بھی آپ کو ثابت کر دیا تھا. مطلب ہے جے تسی کہندے ہو سیاسی نعرہ ہے تو تحریک لبیک کا سیاسی نعرہ بھی بخاری سے ثابت ہے, لبیک 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 یا رسول توجہ بھائی, لبیک توجہ بھائی, توجہ اسی آپ ہی لا رہے ہیں, آپ ہی لا رہے ہیں. تھوڑا ساؤنڈ بہت اچھا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ایک منٹ توجہ. جیڑا کہندا ہے جی میری قبر وچ نواز شریف صاحب نے آنا ہے, انہوں معافی ہے. نون لیگ کے سارے دور دیکھ لیں, ایک دور میں دسو جدہ سیلاب نہ آیا ہوئے, ایک دور 10 چھڈو جی 88 تو لے کے ہون تک جدہ سیلاب نہ ہویا ہوئے, اسی جناب نیویں تھان تے بہ جاواں گے. کیوں؟ کیونکہ مقصد ہی یہ ہے کہ جدو آنا ہے حضور دے دین نو چھیڑنا ہے. صرف حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لگی سی تے دودھ پیندا بچہ بھی جدوں تک نہیں نہ وکیا تے قحط نہیں گیا. چاہتے ہو سیلاب واپس ہو جائیں,
اور یہ ملک پاکستان جو ہے نا، یہ جو لڑکھڑا رہا ہے، یہ بچ جائے، یہ سیدھا ہو جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، حضور کے در پر جا کر معافی مانگ لیجیے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جڑے جڑے گستاخاں نوں تسی پناہ دیتی انہوں نے سولی تے لٹکاؤ، تسی ویکھو گے پاکستان انج فضا وچ اتے جائے گا جویں جان دا حق ہوندا ہے۔ نہیں تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اس واسطے جڑا کہندا ہے کہ بھائی مولوی صاحب نال سانوں لاکھ اختلاف ہیں، لیکن مولوی صاحب نے بخاری چو 10 چھڈیا جی کہ صحابہ لبیک تو علاوہ گل ہی نہیں سن کرتے، حضور نے بلایا لبیک لبیک لبیک، تے جے صحابی دا نعرہ لبیک ہے تے سنی دا نعرہ لبیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جس کو اس نعرے پر اعتراض ہے، تحفظ ہے، کھڑا ہو، اسی دے نال بدتمیزی نہیں کریں گے، اسی انہوں چنڈ بھی نہیں ماریں گے، اسی انہوں کہیں گے پتر تو آ کے 10 چھڑ کے ناجائز ہے، اسی لانا چھڑ، اسی کہیں گے ٹھیک ہے جی نہیں لانا، لیکن جدوں صحابہ نے لایا، اس تو بعد پھر تابعین نے لایا، پھر چل دیاں امیر المجاہدین نے تو ادوں لایا جدوں شیل لا رہے ہوندے سن، ادوں بھی لایا اور کہا کوئی بات نہیں، کوئی لطف سجن دم بدم، تسی تے اے سی چ بیٹھے ہو جناب، اے سی چ بیٹھ کے بس ایک واری لبیک دا نعرہ لاؤ، لاہور تک جڑا میں بابا جی دی بارگاہ چ حاضر ہوں تو میں کہوں جی بابا جی تسی گجرات والے نوں بڑا ٹائم دیتا، بابا جی نے بڑا نوازے تے اج تواڈے جان تو 5-6 سال تو بعد بھی گجرات والے جڑا تواڈے نال انہوں نے وعدہ کیتا او دے تے قائم ہیں جی، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، اور اونچی آواز، اور اونچی آواز، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔